اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور پھونک مارنے والیوں کے شر سے، گروہ کے اندر جادو کی نیت سے پھونک مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الناس، قل فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو بادشاہ ہے لوگوں کا، الہ الناس جو معبود ہے لوگوں کا، من شر الوسواس الخناس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو چھپ چھپ کر وار کرتا ہے، الذی یوسوس جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں، من الجنۃ والناس جنوں اور انسانوں میں سے۔ یہ آخری دو صورتیں قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے ان دو صورتوں کو کہا جاتا ہے معوذتین، اور قل هو اللہ احد اس صورت کو ملا کر تینوں صورتوں کو کہا جاتا ہے معوذات۔ معوذات کا معنی کہ ان صورتوں کے ذریعے بندہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اللہ کی پناہ میں اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کو یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر دونوں ہاتھ اپنے جسم پر جہاں جہاں تک پہنچ سکتے تھے آپ اپنے پورے وجود پر ہاتھ پھیرتے، اور آپ نے فرمایا جو یہ تینوں صورتیں پڑھے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری دنوں میں جب آپ بیمار تھے تو آپ اس وقت صحیح پڑھ نہیں سکتے تھے، تو میں نے جو ہے یہ صورتیں پڑھی اور پھر آپ کے ہاتھ پر پھونک ماری اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے وجود پر پھیرا، اپنے ہاتھ سے، اس لیے نہیں کہ آپ کا ہاتھ چونکہ زیادہ خیر و برکت والا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونک مار دی اور پھر انہی کا ہاتھ پکڑ کر ان کے وجود مبارک پر آپ نے پھیرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ صورتیں ان کا شان نزول ہے، یہ جب نازل ہوئیں اس وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ دو قسم کے تھے، ایک کافر اور دوسرے منافق۔ کافر جو دشمن تھے وہ تو ظاہری بات ہے ان کو آپ کو پتا تھا یہ دشمن ہے، مسلمانوں کو بھی پتا تھا، تو ان کا مقابلہ کرنا آسان تھا بنسبت منافقین کی، کہ وہ تو اندر رہتے تھے، وہ اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، تو ان کو تو صحابہ کرام نبی الاسلام مسلمان سمجھتے تھے، اس لیے وہ ان سے مشورے بھی ہوتے تھے، ان کو سارا پتہ ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے، کیا کہاں جانا ہے، آج کیا کرنا ہے، اس لیے وہ دشمن زیادہ خطرناک تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بگایا، ان کو مارا، قتل کیا، وہ اپنی جائیدادیں وراثتیں چھوڑ کر بھاگے، ان کی دشمنی اور بڑھ گئی۔ انہوں نے پہلے بھی بڑی کوششیں کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی اور آپ پر جادو کرنے کی، لیکن ان کا کوئی وار چل نہ سکا۔ بالآخر جب یہ غزوہ خیبر ہوا، یہودی زیادہ تباہ و برباد ہوئے، اب ان کو اور غصہ آیا تو انہوں نے مل کر جو ہے وہ اتفاق کیا اور مل کر انہوں نے ایک جادوگر تلاش کیا۔ لبید بن اعصم نامی ایک جادوگر تھا جو منافق تھا، اندر سے کافر اوپر سے مسلمان، تو وہ بڑا جادوگر تھا، اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں، سمجھو پورا گھرانہ جادوگر تھا اور بڑا نامی گرامی جادوگر تھا۔
اس کے بعد یہ سارے یہودی بڑے بڑے آئے اور آ کر کہا کہ جتنے پیسے لینے ہیں لے لو، جو لینا ہے لے لو، مطالبہ کرو، اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرو، لیاذ باللہ، ان کو جو ہے نا کچھ ستایا جائے، تکلیف پہنچائی جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پیسے وغیرہ اس نے لیے۔ ایک یہودی لڑکا تھا چھوٹا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا یہودیوں کا بچہ، لیکن ابھی بچہ تھا۔ نبی الاسلام کہا ٹھیک ہے، وہ خدمت کیا کرتا ہے۔ اس کو بہلا پھسلا کر اس کو بھی کوئی پیسے پوسے دیے اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور آپ کے کچھ بال جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر لی۔ کنگھی میں کچھ بال لگے ہوئے تھے اور کنگھی کے کچھ دندانے جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کر لیے۔ اس پر اب انہوں نے جادو کیا، جادو کا اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا شروع ہوا۔ آپ بیمار ہو گئے، تکلیف محسوس کرتے اور کافی عرصہ تقریباً 6 مہینے تک آپ بیمار رہے، اور ان 6 مہینوں میں سے پھر جو آخری 40 دن تھے وہ زیادہ سخت تھے، اور ان 40 میں سے بھی جو سب سے آخری 3 دن تھے وہ اور زیادہ سخت تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے دعا و دعا، دعا و دعا۔ نبی الاسلام بڑی دعائیں فرماتے کہ یا اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ نبی الاسلام کو پتہ ہی نہیں کہ مجھ پر جادو ہو گیا، ایسے جیسے عام بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اسی بیماری کی طرح آپ پر اثر ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر ایک دن نبی الاسلام نے مجھے بتایا کہ رات کو خواب کے اندر 2 بندے آئے، 2 فرشتے، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک سرہانے کی طرف۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے سوال جواب شروع کیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا اس جوان کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا اس پر جادو ہو گیا۔ پھر پوچھا کس نے کیا ہے؟ اس نے بتایا لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا۔ کس چیز میں کیا ہے، کس چیز کے ذریعے کیا ہے؟ بتایا گیا آپ کے کنگھی اور بال حاصل کر لیے گئے، ان پر جادو کیا گیا، اور ایک چمڑے کا دھاگا تھا اس پر گریں باندھی گئی، 11 گریں باندھی گئیں، اور پھر کھجور کا جو خوشے سے پہلے جو غلاف ہوتا ہے نا جس میں وہ پورا گچھا ہوتا ہے، اس غلاف کے اندر وہ کنگا اور یہ چیزیں رکھ کر فلاں بنو ازرق نامی قبیلہ تھا، ان کا ایک کنواں تھا، بے آباد کنواں، بئر زروان نامی کنواں تھا، اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے یہ چیز رکھی ہوئی۔ اس طرح اس نے جادو کیا۔ یہ ساری بات ہوئی اور خواب ختم ہو گیا، چلے گئے۔ نبی الاسلام نے صبح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک 2 اور صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کنویں پہ پہنچے۔ کنویں میں پہنچے، کنویں کا پانی جو ہے بڑا گندا ہو چکا تھا، ایک تو بے آباد کنواں تھا اس لیے بھی، اور دوسرا اس جادو کے اثر کی وجہ سے وہ سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ سارا پانی نکالا گیا تو نیچے ایک بہت بڑا پتھر تھا، اس پتھر کے نیچے یہ ساری چیزیں نکلی۔ جب وہ ساری چیزیں آپ نے نکالی تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ دونوں صورتیں 11 آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیات پڑھتے گئے، اور ایک آیت پڑھتے تو وہ چمڑے کا جو دھاگا تھا اس پہ انہوں نے 11 گریں لگائی ہوئی تھیں، ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور وہ گرہ خود بخود کھلتی جاتی۔ جب وہ گرہ کھل گئی، جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ نبی الاسلام نے فرمایا میں نے ایسے محسوس کیا جیسے جس طرح کسی چیز کو کوئی جکڑ دیا جائے، باندھ دیا جائے، اور پھر اس کو جب کھولا جاتا ہے تو کس طرح وہ سکون محسوس کرتی ہے، اس طرح مجھے سکون محسوس ہوا جب یہ جادو کا اثر ختم ہوا۔ اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور ان صورتوں میں پناہ مانگنے کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے حفاظت کی دعا یعنی سمجھو بتا دی کہ ہر قسم کے شر سے، مصیبت سے، تکلیفوں سے، آفات سے، جنات وغیرہ سے حفاظت کے لیے ان صورتوں کو اب پڑھا جائے تاکہ جنات وغیرہ سے حفاظت رہے۔ اس میں پھر جو جادو کا اثر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس جادو کا اثر اسی طرح تھا جس طرح ایک بیماری ہوتی ہے۔ جادو کے اثر کا ہو جانا یہ نبوت اور رسالت کے منافی اور خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بیماری ہے، اور بیماری آ سکتی ہے، نبیوں پر بھی بیماریاں آتی رہی ہیں، اور دوسرا اس کا اثر صرف اتنا ظاہر ہوا کہ آپ بھول جاتے تھے۔ آپ نے کوئی کام کیا اور آپ پھر کہتے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی نہیں، آپ نے تو یہ کام کر لی۔ اس طرح کچھ نہ کچھ آپ کی بھول ہو جاتی،
لیکن یہ جو بھول چوک تھی یہ شریعت کے کسی معاملے میں نہیں ہوئی، دین کے کسی معاملے میں یا وحی کے کسی معاملے میں ایسا نہیں ہوا کہ وحی نازل ہوئی ہو، قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی اور وہ آپ بھول گئے ہوں، یا نماز پڑھانا بھول گئے ہوں، یا کوئی مسئلہ آپ نے غلط بتا دیا ہو، اس طرح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحی کی حفاظت تو اللہ رب العزت نے لی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو بولتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا کہ الیاذ باللہ نبی الاسلام سے کوئی وحی کے معاملے میں غلطی ہو جاتی، یا آپ نے نماز پڑھائی ہوتی اور آپ اس نماز کو بھول جاتے، تو پھر تو عرب کے اندر کہرام مچ جاتا کہ یہ تو پھر تو وہ سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو جاتا، پھر تو آپ کی کسی بات پر کوئی اعتماد ہی نہ ہوتا، کوئی اعتبار ہی نہ ہوتا کہ یہ تو بھول گئے ہیں، پتہ نہیں آپ اپنی طرف سے پھر باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے میں اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، اس کا اثر جو اگر بھول چول ہوئی بھی تو صرف آپ کی اپنی ذات تک، اپنی حد تک، اپنی ذات تک ہوئی، دین کے کسی معاملے میں کوئی گڑبڑ اور کوئی بھول چوک نہیں ہوئی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ پھر جب آپ کو پتہ چل گیا کس نے جادو کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتائیں لوگوں کو، اس کو پکڑا جائے، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے تو اب کیا ضرورت ہے بتانے کی۔ اور یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی ذات کی خاطر کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیتے تھے، کسی بھی حوالے سے اپنی ذات کی خاطر آپ کو اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچا دی تو آپ اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ اخلاق کے آپ پہ چونکہ فائز تھے اعلیٰ اخلاق پر، اس وجہ سے تو آپ نے پھر کوئی بدلہ وغیرہ نہیں لیا۔ اس میں ان صورتوں کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر جن چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے اس میں ان چیزوں کا بھی تذکرہ جن چیزوں سے پناہ مانگنی، ایک ہے پناہ کسی چیز سے مانگنا اور دوسرا کسی ذات کی پناہ میں آنا۔ یہ میں نے ذکر کیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ترجمے میں یہ نہیں کہنا الیاذ باللہ اللہ سے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے، کیونکہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لے۔ اس میں پھر جو پہلی صورت ہے سورہ فلق، اس میں ان مصیبتوں، تکلیفوں، آفات وغیرہ سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے جو دنیا کے حوالے سے، دنیاوی، جس کا نقصان دنیاوی طور پر ہوتا ہے۔ اور دوسری جو قل اعوذ برب الناس والی صورت ہے اس میں خاص طور پر شیطان سے پناہ مانگنے کا تذکرہ ہے جو آخرت کا بھی نقصان کرتا ہے، دنیا کا بھی کرتا ہے لیکن زیادہ وہ شیطان آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اس میں پہلی صورت میں رب الفلق کا تذکرہ فرما کر صرف اللہ رب العزت کا تذکرہ کیا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو رب الفلق، صبح کے رب، فلق اصل کہتے ہیں کوئی چیز جب پھوٹتی ہے اس سے کوئی چیز نکلے، یہ صبح کا وقت جس کو کہتے ہیں پو پھوٹنا، پو جو ہے نا پھوٹتی ہے تو اس سے وہ صبح روشن ہوتی ہے، رات ختم ہوتی ہے اور اس سے صبح کی سفیدی نکلتی ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا فرمائی، جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی جو بھی چیز، اور اس میں اگر کسی چیز میں کوئی شر ہے تو ہر قسم کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر خاص طور پہ تذکرہ فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب خوب اندھیرا ہو جائے، اس وقت سے اس لیے پناہ مانگی گئی کہ عام طور پر گناہ کرنے کے لیے یہی وقت اختیار کیا جاتا ہے۔ اس وقت ایک تو نبی الاسلام نے فرمایا جنات، شیاطین وہ رات کو نکلتے ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا جب رات ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نہ نکالا کرو، بچوں کو گھروں سے باہر نہ جانے دیا کرو جب رات ہو جائے۔ تو رات جب چھا جاتی ہے، اندھیرا جب خوب ہو جاتا ہے، اس وقت شیاطین اور جنات یہ زیادہ نکلتے ہیں۔ جادوگر بھی جو جادو کرتے ہیں تو وہ اندھیرے میں کرتے ہیں، اور بھی چوری چکاری، ڈاکہ، ظلم وغیرہ، زنا، شرابی جو گناہ کرتے ہیں یہ بھی خاص طور پہ اندھیرے میں۔ تو اس لیے اندھیرے کے اندر بہت زیادہ شر ہوتا ہے، اس سے پناہ مانگی گئی۔ پھر ایک اندھیرا وہ ہے جو حسی ہے، جو ہمیں محسوس ہوتا ہے اور نظر آتا ہے، رات کا اندھیرا۔ دوسرا اندھیرا ہے اندر کا اندھیرا، دلوں کا اندھیرا، وہ اندھیرا ہے کفر اور شرک کا اندھیرا۔
بدعات کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، اندر کی جو بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، بغض، نفرت وغیرہ، ان کا اندھیرا، ان سے بھی پناہ مانگی جائے کہ جب وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، جیسے نبی اسلام نے فرمایا کہ جب دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، زنگ جب اسی وقت لگتا ہے جب گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ باقی رہتا ہے، اگر توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے باقی رہتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ، بالآخر وہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کا ضمیر اس کو جگاتا ہی نہیں، یعنی اس کا ضمیر ہی مر چکا ہوتا ہے. وہ اندھیرا بھی مراد ہے، اندر کا اندھیرا. اس اندھیرے سے بھی پناہ مانگی کہ جب وہ چھا جائے. کیوں؟ کیونکہ شیطان اسی وقت حملہ کرتا ہے جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل. تو اندر کا اندھیرا، اس پر بھی جب اندر دل اندھیرا، دل سیاہ ہو جائے، پھر شیطان کے لیے اس پر حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر دل میں اللہ کی یاد ہو تو شیطان جو ہے پھر قریب نہیں آتا. اسی لیے جیسے اگر کوئی بندہ اللہ کی ذکر میں لگا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، ایک سچے دل سے جب اللہ کو پکارا جائے، لفظ اللہ بولا جائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کہا جائے، تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ شیطان کو جیسے لوہے کا گرز مارا گیا. جب کوئی سچے دل سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا کوئی بھی یاد، لا الہ الا اللہ. شیطان نے جیسے کہا اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا گناہوں کے ذریعے، گناہوں میں مبتلا کر کے، وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، اور لوگوں نے مجھے تباہ کر دیا لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ استغفر اللہ. اس لیے اللہ کے نام کی برکت اور اللہ کے نام کا اگر جو ہم لفظ بول دیتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ، بظاہر تو ہمیں اس کا کوئی نظر نہیں آتا لیکن اس کی حقیقت ہے. ایسے تو نہیں فرمایا نبی الاسلام نے کہ جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نا سچے دل سے، تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے نا آدھا بھر جاتا ہے. اور جب ساتھ الحمدللہ ایک دفعہ کہہ دیتا ہے تو پورے زمین و آسمان کے خلا بھر جاتا ہے. تو اس کا ایک وجود ہے، اس کی ایک حقیقت ہے. جب سچے دل سے کہا جائے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے. تو یہ شیطان اسی وقت پھر حملہ کرتا ہے جب دل اندھیرے میں، اگر دل میں اللہ کی یاد ہو تو پھر شیطان بھی حملہ نہیں کرتا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ وہی جو لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے بھی جادو کیا اور اس نے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ذریعے سے جادو کروایا. ان کا تذکرہ ہے کہ وہ جو انہوں نے پھونک مار مار کر گروہ میں پھونک ماری تھی، ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ ان سے بھی پناہ مانگی جائے. اور تیسری چیز کا اس میں تذکرہ کیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں یا اللہ، تیری پناہ میں آتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. حسد بھی بڑی بری بلا ہے، بڑی بری چیز ہے. حسد آسمانوں پہ جو سب سے پہلا گناہ ہوا نا، اس کی بنیاد بھی حسد تھی. شیطان نے حضرت آدم سے حسد کیا تھا کہ ان کو کیوں فضیلت مل گئی، انسان کو کیوں فضیلت مل گئی، مجھے ملنی چاہیے تھی، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ تو مٹی سے بنایا گیا. اور زمین پر بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ بھی حسد کی وجہ سے. قتل ہوا، قابیل نے حضرت حابیل اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، تو حسد کی بنا پر کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوگی ہے، میری کیوں نہیں قبول ہوئی. اور نبی الاسلام نے فرمایا ان الحسد تأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. خاص طور پہ حاسد جب حسد کرے، حسد کہتے ہیں کس کو؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو اس کو دیکھ کر بندہ یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، یعنی اپنی زبان میں جلنا سڑنا، اس کو یہ چیز کیوں مل گئی، کہاں سے آ گئی، اس کے پاس یہ نعمت کہاں سے آ گئی. تو یہ تمنا کرنا کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، یہ نعمت ضائع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد.
ایک ہوتا ہے غبطہ. غبطہ جائز ہے. غبطہ کہتے ہیں کسی کے پاس آپ نے کوئی چیز کوئی نعمت دیکھی تو آپ نے بھی تمنا کی یا اللہ تو نے اس کو دی ہے مجھے بھی دے, تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور جیسے نبی اسلام نے غبطہ بھی اگر کرنا ہے تو آپ نے فرمایا بہترین 2 بندے قابل رشک ہے. اس کو کہتے ہیں غبطہ کا معنی رشک کرنا, کہ کسی کو دیکھا جائے اچھا کام کر رہا ہے تو رشک کیا جائے کہ یار مجھے بھی توفیق ملے میں بھی ایسا کام کروں. وہ غبطے کی آپ نے فرمایا 2 چیزوں میں غبطہ کرنا چاہیے کہ ایک بندہ وہ جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم عطا فرمایا ہو اور وہ لوگوں کو قرآن سنائے, بیان کرے, سمجھائے, سکھائے, قرآن پڑھتا پڑھاتا رہے. ایک وہ تو لوگ تمنا کریں کہ کاش مجھے بھی اللہ توفیق دے میں بھی یہ کروں. اور دوسرا فرمایا وہ جس کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے, دن رات اللہ کے راستے میں چھپ کر بھی اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرے, تو لوگ اس کے بارے میں تمنا کریں کہ کاش اللہ مجھے بھی حلال مال دے اور میں بھی اس طرح خرچ کروں. تو یہ غبطہ جائز ہے. حسد جو ہے وہ جائز نہیں ہے. حسد ایسی بری چیز ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس سے پناہ مانگی جائے. اور جب اگر حسد کرنے والے کی پھر جب حسد کرتا ہے نا تو پھر وہ اس کے لیے کوئی کوشش بھی کرتا ہے, سازش بھی کرتا ہے کہ یہ نعمت کسی نہ کسی طریقے سے اس سے چھن جائے. اگر تو وہ صرف اپنے دل میں تمنا کرتا ہے تو اس کا نقصان صرف اسی کو ہوگا, لیکن جب وہ کوشش کرے گا تو پھر یہ سٹیج آئے گا اذا حسد, جب وہ حسد کرے یعنی اگلے کو بھی جب اس کا نقصان ہونے کا خطرہ ہو تو پھر وہ اگر دیکھے کہ یہ کوئی سازش کر رہا ہے تو پھر وہ پناہ مانگے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اگلی صورت میں فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ. اس صورت میں اللہ رب العزت کی 3 صفتیں ذکر فرمائیں کیونکہ اس صورت میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے. اس لیے اشارہ دیا کہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے. یہ دنیا کی جو چیزیں نا حاسد ہو گیا یا جادوگر ہو گئے یا جو رات کا اندھیرا یہ تمہیں نظر آ جائے گا. اس میں اگر کوئی تمہارے خلاف سازش ہونے لگے گی پھر بھی پتہ چل جائے گا, لیکن شیطان جب سازش کرتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا. اس لیے اس میں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے بار بار اللہ سے پناہ مانگو, اللہ کی پناہ میں آؤ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, وہ رب جو لوگوں کا بادشاہ ہے, جو لوگوں کا معبود ہے. کس چیز سے پناہ مانگنی؟ من شر الوسواس الخناس, وسوسے ڈالنے والے کے شر سے. الخناس کہتے ہیں جو کبھی ظاہر ہو اور پھر چھپ جائے, ظاہر ہو پھر چھپ جائے. دوسرے مقام پہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس, یہ ستاروں کے بارے میں کہا گیا. وہاں ستاروں کی جو قسمیں اٹھائی گئیں کہ کبھی کوئی ستارے ظاہر ہو جاتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں, پھر کبھی ظاہر ہوتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں, یہ اس کو کہا جاتا ہے خناس. یہ خناس شیطان کی یہاں صرف ذکر کی گئی ہے کہ وہ یہ کرتا ہے. ایک تو جنات کو شیاطین کو اللہ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. نبی اسلام نے فرمایا شیطان انسان کے خون میں وہ دوڑ بدن میں اس طرح چل رہا ہے جس طرح خون چل رہا ہے, تو وسوسہ ڈالنے کا اس کو اختیار دیا گیا. دوسرا الخناس کا وہی مطلب ہے کہ جب وہ چھپ کر وار کرتا ہے, جب دیکھتا ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو گیا, اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں رہی, اس وقت حملہ کر دیتا. جب پھر اللہ کی یاد آتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے. جیسے نبی اسلام نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے. پھر جب اذان کی آواز ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے. پھر جب اقامت ہوتی ہے تکبیر کہی جاتی ہے پھر جہاں تک آواز ہوتی ہے وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے. تو اللہ کے نام سے اللہ کا نام جب لیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے. تو اسی طرح دل میں بھی جب تک اللہ کی یاد ہوگی سچی تو شیطان حملہ نہیں کر سکے گا. الذی یوسوس فی صدور الناس, شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. من الجنۃ والناس, یہ جو شیطان ہے یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی. شیاطین صرف جنوں میں نہیں بلکہ انسانوں میں بھی شیاطین ہیں جو لوگوں کو وسوسے ڈالتے ہیں اور ان کو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. یعنی اس کی مثال صاف کیا کر کے ایک بندہ گناہ کرنے جا رہا ہے تو اس نے دوسرے کو بھی کہا چلا بھائی چلیں فلان جگہ گناہ کرنے کے لیے. تو اس میں وہ شیطان والے کام کر رہے ہیں نا. جنوں میں سے بھی شیطان ہے اور انسانوں میں سے بھی. اور بسا اوقات جو جنوں والا شیطان ہے
اس کا حملہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، اتنا بڑا نہیں ہوتا، اس سے بندہ بچ سکتا ہے کیونکہ اس نے صرف دل میں ڈالنا ہے۔ لیکن جو شیطان انسانوں والا نا، اس نے تو بازو پکڑ کر لے کر جانا کہ نہیں چلا چلیے، تو اس سے بچنا اور مشکل۔ تو اسی طرح جس طرح شیطان جب حملہ کرتا ہے نا دل پر، اگر دل اللہ کی یاد سے غافل ہو تو اس کا حملہ کارگر ہو جاتا ہے، اگر دل میں اللہ کی یاد ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان دوسرے انسان پر حملہ کرے تو اگر وہ انسان ڈٹ جائے کہ نہیں میں نے نہیں جانا، وہ اس کا ایمان پختہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ اس سے بھی بچ جائے گا، لیکن اگر وہ خود تھوڑا سا مائل ہو گیا تو پھر وہ انسان اس کو لے جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا من الجنتی والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی، ہر ایک قسم کے شیاطین سے پناہ مانگی جائے۔ باقی نبی الاسلام کی بے شمار احادیث ہیں جن میں خود نبی الاسلام نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی، بیماریوں سے پناہ مانگی اور اسی طرح عیوبات سے پناہ مانگی، جیسے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، من قلب لا یخشع، ایسے دل سے جو نہ ڈرے، من نفس لا یشبع، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسی چیزوں سے پناہ مانگی۔ اسی طرح آپ نے پناہ مانگی اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جو تو نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، ان کے زوال سے، وتحول عافیتک، کہ تو نے مجھے جو عافیت بخشی ہے، مصیبتوں تکلیفوں سے دور رکھا ہے، یہ عافیت نہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح بیماریوں سے اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، کہ برس کی بیماری سے، جنون کی بیماری سے، کوڑ کی بیماری سے اور ہر قسم کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس طرح بے شمار احادیث ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین یا ذا الجلال والاکرام یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انا نعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال، اللہم انا نعوذ بک من فتنة الدنیا فتنة المحیا والممات، اللہم اغفر وإن لم تغفر فاغفر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر